نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی قیمتی ایام دیے ہیں ہمیں۔ رمضان المبارک جس کی زندگی میں آ گیا وہ خوش قسمت انسان ہے۔ اب روزے ہیں تو روزے کے درجات ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کے 3 درجے ہیں۔ ایک روزہ عوام کا روزہ ہے کہ پیٹ اور شرمگاہ کو خواہشوں سے روکے، اور ایک خواص کا روزہ ہے کہ یہ یعنی گناہوں سے ہاتھ پیر وغیرہ کو روکے رکھے، اور خواص الخاص کا روزہ یہ ہے کہ ما سوا اللہ سے بچا رہے۔ حضرت مکحول رحمہ اللہ والے ہیں، انہوں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ اہل جنت پر ایک پاکیزہ ہوا چلے گی۔ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہوا کیسی پاکیزہ ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ روزہ داروں کے منہ کی ہوا اور اس ہوا سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی اس سے بھی وہ زیادہ خوشبودار ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت میں رمضان کا روزہ اور رمضان کا مہینہ ایک اچھی صورت میں آ کر خدا کے سامنے سجدہ کرے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ جس نے تیرا حق ادا کیا ہو اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ پھر وہ اپنا حق ادا کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا تو کیا چاہتا ہے، کیا غرض ہے تیری؟ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ اس شخص کو وقار کا تاج عنایت فرمائیں۔ اسے وقار کا تاج پہنایا جائے گا، اور جو کچھ اس سے زیادہ اس کی قدر افزائی کی جائے گی اسے خدا ہی جانتا ہے کہ کیا کچھ اسے عطا کیا جائے گا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان پورے سال کا دل ہے، جب وہ اچھا رہا درست رہا تو تمام سال درست رہا۔ یعنی جس نے ماہ رمضان صحیح گزار دیا اس کا سارا سال صحیح گزرے گا۔ یہ نزہۃ المجالس کے اندر یہ حدیث ہے۔ ایک دوسرے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو اللہ رب العزت رضوان ایک فرشتے کا نام ہے، اس فرشتے سے اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے روزہ داروں کو ان کی قبروں سے بھوکا پیاسا نکالا ہے، ان کے استقبال میں جنت سے ان کی خواہش پوری کر دے۔ تو رضوان آواز لگائے گا، اے جنت کے غلمان اور ولدان، نور کے طباق لاؤ، اور اس کے پاس ستاروں سے بھی زیادہ میوے اور نہایت لذیذ کھانے پینے کی چیزیں حاضر کی جائیں گی، اور اس سے روزہ دار مرد ہوں گے عورت ہوں گے، ان کی ضیافت کی جائے گی، مہمان نوازی کی جائے گی۔ ان سے کہا جائے گا لو جی اب خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، خوب سیر ہو جاؤ، یہ بدلہ ہے ان ایام کا جن میں تم روزہ رکھتے تھے۔ یہ بھی نزہۃ المجالس کا کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ ایک حکایت ہے، ایک مجوسی نے اپنے بیٹے کو مسلمان کے سامنے رمضان میں کھاتے ہوئے دیکھ لیا۔ آج ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمیں تو قدر نہیں ہے، ایک مجوسی کی بات ہے یہ۔ اس کو دیکھا تو اس سے مارا اور کہنے لگا کہ تم نے رمضان میں حرمت مسلمین کو کیوں نہ باقی رکھا؟ مسلمانوں کا روزہ ہے اور تو ان کے سامنے کھا رہا ہے۔ اور پھر اسی ہفتے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو شہر کے کسی عالم نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیا تو مجوسی نہ تھا؟ اس نے کہا کیوں نہیں،
لیکن جب میری موت آئی تو خدا نے ماہ رمضان کی احترام کرنے کی وجہ سے مجھے مشرف اسلام کر دیا۔ دیکھ لیں، ایک مجوسی ہے اور رمضان کا اکرام کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے، اللہ نے مرنے سے پہلے اس کو اسلام دے دیا۔ عیون المجالس میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سائحون سے، سائحون جو قرآن میں آتا ہے اس سے مراد روزہ دار ہیں، کیونکہ سائح سیاحت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور سیاحت کرنے والا جب کسی عمدہ شہر کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی روزہ دار جب جنت میں کوئی پاکیزہ عمدہ مکان دیکھے گا تو اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ان گھڑیوں کو اور ان برکات کو سمیٹنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔